دین کے معاملے میں بہت کمزوری ہے. خاص طور سے ہم لوگوں نے وہاں جو اندازہ لگایا کہ بنیادی معلومات بھی نہیں ہے. سب داڑھی تو نام کو بھی نہیں، کلین شیپ کر کے باقاعدہ خطبہ دیتے تھے. ہم لوگ تو کراہیت بھی ہوتی تھی، لیکن اب خیر وہ جماعت تھی تو وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے. یہ حالات ہے. عوام کی حالت یہ ہے، نماز تو خیر 10-15% لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ آئے وضو کر کے کچھ لوگ اپنا کپڑا لے کے آتے تھے، کچھ لوگ وہی مسجد میں کپڑا رکھا ہوا ہے، جبہ رکھا ہوا رہتا تھا، وضو کر کے آ کے وہی پہن لیا، پھر رکھ کر کے چلے گئے. جیسے اپنے یہاں ٹوپی نہ رکھی رہتی ہے اسی طرح سے. ہاں تو ہاف پینٹ ویسے عام طور سے سب امام صاحب بھی ویسے ہاف پینٹ پہن کر کے جبہ پہن کر نماز پڑھاتے ہیں. یہ اصل میں حالات اس طرح کے. اب دیکھ لیجیے بنیادی جو سطر ڈھکنا اس طرح سے یہ ہے تو اوپر سے تو مان لیجیے ڈھک جاتا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن کیا حالت ہے. ایک جگہ تو ملاقات کے لیے گئے ہمارے ساتھی، تو ایک عالم تھے، انہوں نے گاؤں کے ذمہ دار بھی تھے، نام لکھا رکھا تھا، کچھ تشکیل وغیرہ 3 دن کی تھی اسی میں. تو معلوم ہوا وہاں روڈ بن رہا ہے، وہاں پر گئے ہیں کام کرنے کے لیے. اب وہاں ملاقات ہوئی تو اب یہ ساتھی پہچان ہی نہیں رہے، چونکہ ان کو جبے میں دیکھا تھا، وہاں پر اس ڈریس میں دیکھ رہے ہیں لوگ، پہچان ہی نہیں پا رہے ہو کہ یہی ساتھی ہیں، ان سے کیا بات یہی ہے یا کوئی دوسرے ہیں، یا غلط رہبری ہو گئی کسی کی. مطلب رہبر بھی تو بہت مشکل سے ملتے تھے. زبان ان کی اپنی زبان ہے علاقائی، فرانسیسی زبان ہے، اس طرح سے ملتی جلتی ہے فرانسیسی سے. فرینک اس کو بھی کہتے ہیں، تو کومورین زبان کہتے ہیں اس کو، کومورین زبان کہتے ہیں. تو وہ ان کی کومورین زبان تھی. قرآن تو اتنا صحیح نہیں تھا، لیکن کوئی امام بھی متعین نہیں تھا وہاں پر، تو کوئی بھی علاقے سے آتے تھے. عام طور سے مکتب پڑھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، کچھ صورتیں وغیرہ یاد رہتی تھی تو پڑھاتے تھے. کبھی کبھی ہم لوگ بھی فجر مغرب پڑھا دیتے تھے جب وہ لوگ کہتے تھے، جب پڑھاتے تھے. مترجم تھے، کبھی کبھی نہیں بھی رہتے تھے، کبھی عربی کے رہتے تھے، کبھی اردو کے رہتے تھے. عربی عام طور سے عربی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. تعلیم کا جو نظام ہے، چونکہ مدرسہ ہے نہیں، ایک ہی اب جا کر کے ادھر 3 سال پہلے ایک جزیرے میں ایک مدرسہ قائم ہوا، اور ایک دوسرے جزیرے میں 2 مدرسے، اور ایک مدرسہ اور ہے ایک جزیرے میں. باقی تو چوتھے جزیرے میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ بھی فرانس کے قبضے میں ہے ابھی. یہ بھی 3 سال پہلے فرانس کے قبضے میں تھا. لیکن ہم نے پوچھا کہ اس وقت کی حالت، اس وقت کی حالت، چاہے دینی چاہے معاشی، کیسی حالت ہے. تو وہ ویسے ہی تھا جیسے جب تھا، جیسے اب ہے. اصل میں یہ ہے کہ ایک ملک کی حالت ایسی نہیں ہے، کتنے ممالک ہیں اس طرح سے. انگریزی ممالک کے حال تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے. اصل یہ جو دین کا سرمایہ ہے ہم علماء کرام کے پاس، یہ امت کا اس پر حق ہے. یہ امت کے لیے ہے، امت کا سرمایہ ہے. جو دینی تعلیم ہمارے پاس ہے یہ امت کا سرمایہ ہے. اب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور معذور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اپنے حالات ہمارے تو اسی طرح رہیں گے، اسی طرح رہیں گے. لیکن اگر ہم واقعی کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی.
ہم 8 علماء کرام یہاں سے چلے. سب سے پہلے افغانستان پہنچے, جلال آباد. وہاں پر ماشاءاللہ علماء کرام, ائمہ کرام اس طرح محنت کرتے ہیں. ان کی مسجدوں میں تنخواہ مقرر نہیں رہتی. 4 5 6 علماء کرام, چند طلبہ بھی ایک مسجد میں رہتے ہیں. اور مکتب کا نظام وہاں پر ماشاءاللہ اتنے طلبہ مکتب, بلکہ جتنے بچے ہیں محلے میں سبھی کو آنا ہے. وہاں تو کوئی یہ ہے نہیں تفریق کہ یہ پڑھے گا یہ نہیں پڑھے گا, یہ ایسا وہی ویسا. وہ تو جو پیدا ہوا اس کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے, جو پیدا ہوا اس کو دین پر چلنا ہے. چونکہ باپ دادا کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں سب ماشاءاللہ. سب لوگ پورا ملک یہی کرتا اور یہی پائجامہ و شلوار والا جو ہوتا ہے پورے ملک میں سب لوگ پہنتے ہیں. خال لوگ پینٹ پہنتے ہیں. کوئی نوجوان بھی ویسے ہی, ایسا نہیں کہ نیچے پینٹ پہنا اور اوپر سے کرتا پہنتا, نہیں, نوجوان بھی ویسے پہنتے ماشاءاللہ. بازار جو غفلت کا ماحول ہوتا ہے یا خرید و فروخت کا ماحول ہوتا ہے مصروفیت کا, اس میں بھی ماشاءاللہ ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی بہت سارے لوگوں کی. ہے چونکہ ہم لوگ خرید و فروخت بھی کرتے تھے, ضرورت تو ہر ایک انسان کے ساتھ رہتی ہے, اور ہر جگہ جاتے تھے تو ان کا مزاج بہت اچھا پاتے تھے, بہت اچھا. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ بھی وہاں جانا ہوا. ان کا جو بلخ کا علاقہ ہے وہیں پر قبر بھی ہے, تھوڑی دور ہٹ کر کے. بہت یعنی ابھی بھی وہ روحانی اثرات ماشاءاللہ نظر آتے, وہاں پر محسوس ہوتے. سارے گھر مٹی کے ہیں, سارے گھر مٹی کے ہیں, لیکن ہاں سارے گھر مٹی کے. اور اس محلے میں اب تک بجلی نہیں ہے, سولر وغیرہ ہے. مسجد بھی مٹی کی ہے. اب بڑی مسجد ہے, بڑی مسجد ہے, یعنی 70-75 لوگ ایک صف میں رہیں گے, اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. رمضان میں بھی علماء کرام ہر مسجد میں تفسیر کرتے ہیں, ہر مسجد میں تفسیر کا درس ہوتا ہے. جامع مسجد میں خصوصاً اور دیگر مساجد, یعنی ہر مسجد مدرسہ ہے ان کا. یہ اتنا تو ہے کہ ہر مسجد مدرسہ ہے. باقی الگ سے بھی مدرسے ہیں بہت سارے تو بڑے بڑے مدرسے. وہاں سے مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کوئی تو لگتا ہے کہ ہاں کہیں سے فارغ ہو کر آیا ہے. جیسے یہاں اپنے یہاں کوئی ڈاکٹر انجینئر بن کر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں بھائی فلاں ڈاکٹر بن کے فلاں انجینئر. اس طرح سے کوئی مدرسے سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ جلسہ ہوتا ہے ان کا. بہرحال تو رمضان میں یہ علماء کرام مکمل تفسیر کرتے ہیں, پورے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک, یعنی صبح 7 بجے سے شروع کرتے ہیں عصر تک. ہم لوگ ہاں اس میں علاقے کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور طلبہ بھی خصوصاً کہ فلاں استاد کے پاس اس رمضان میں پڑھنا ہے, اس رمضان میں فلاں استاد کے پاس پڑھنا ہے. اس طرح سے طلبہ بھی رہتے ہیں. ہاں مکمل وہ مہینہ بھر رہیں گے. ان سے ان کے مدرسوں میں بھی رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی. اور لڑکیوں کا بھی اسی طرح کا ماحول ہے. طالبات بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے ہی میں ان کا بخاری شریف تک کا درس ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح کا درس بھی ہوتا ہے ان کے وہاں تفسیر کا. بعض جگہ احادیث کا ہوتا ہے لیکن یہ کم ہوتا ہے, اس کا زیادہ ہوتا ہے. تفسیر کا ہی ہر جگہ درس ہوتا ہے رمضان میں, ہر مسجد میں. علماء کرام کو ماشاءاللہ وہ تو ویسے جو حکومت کا عملہ ہے وہ بھی سارے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ. سارے افسران اور سارے ان کے جو ڈی ایم سی ایم ہیں سب لوگ تو ماشاءاللہ علماء کرام ہیں. وہ امامہ وہ یہ باروب داڑھی رہتی تھی ان کی ماشاءاللہ. ہم لوگ ان کے آفس میں بھی افسران سے بھی جا کر ملاقات کرتے تھے.
جو ہمارے کام کی ترتیب ہے وہ ساری ترتیب بتاتے تھے ماشاءاللہ. ہاں عبدالحق وثیق صاحب یہ امر بالمعروف کا بھی شعبہ ہے، اس کے یعنی ہیڈ تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کام کی ساری ترتیب سنی اور بہت متاثر ہوئے. کہا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں امر بالمعروف کا شعبہ الگ سے ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے. علماء کرام اس کے لیے بھی رہتے ہیں، وہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں جو امر بالمعروف کا کام. لیکن اپنے اعتبار سے ان کا یہ ہے. عبدالحق وثیق صاحب نے کہا جو ان کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے عملہ کو بھی آپ کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ کے ساتھ کام سیکھیں انشاءاللہ. مکتب اور مدرسہ ماشاءاللہ بہت مضبوطی کے ساتھ وہاں پر علماء کرام کو بھی اتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی محنت کرتے ہیں. ہم لوگوں نے تو رمضان میں دیکھ کر کے بالکل ہم دنگ رہ گئے. ہم لوگ کے اتنی دیر تک کے بیٹھ کر درس دیتے ہیں. بس ظہر کے لیے تھوڑی دیر ظہر کے لیے وہ وقت دیتے ہیں، سنت پڑھ کے پھر نماز ہوئی اور پھر نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. چونکہ کھانا پینا تو ہے نہیں رمضان میں، کیا مسئلہ ہے، پھر بیٹھ گئے ماشاءاللہ اس طرح سے. اور جہاں جمع کرتے تھے وہاں پر ایک کو بلاتے تھے تو کوئی 10-20 آ جاتے تھے. اعلان کرتے تھے مسجد میں تو ہر ایک آ جاتا، ہر ایک بیٹھتا تھا، کوئی باہر نہیں نکلتا. یہاں تک کہ بازار کی مسجد میں بھی تھوڑی دیر بات سن کر کوئی اٹھتا تھا. بازار کی مسجد میں زیادہ مصروفیت رہتی ہے بازار کی. یہ ہے کہ اب علماء کرام کی قربانی ہے اس ملک کے اندر. جس طرح آزادی میں اپنے ملک میں علماء کرام نے حصہ لیا، دیکھ لیجئے کہ وہاں اس سے بڑھ کر کے علماء کرام نے قربانی دی. آج ماشاءاللہ لگتا ہے کہ واقعی ملک میں دین ہے اور ملک کے عوام کے اندر دین ہے، صاحب معلوم ہوتا ہے واقعی. ورنہ تو جو دین ہم بیان کرتے ہیں وہ بیان بھر ہوتا ہے. اسی لیے گزارش یہ ہے، ہم علماء کرام سے بھی ادب کے ساتھ تشکیل تو نہیں کر سکتے لیکن ایک گزارش کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے تو اسی طرح کے حالات رہتے ہیں. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ 18-20 کے حالات رہتے ہیں، اسی طرح 19-20 کے حالات رہتے ہیں. کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ارادہ کریں گے کام کرنے کا ملک میں، ایک کام کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پورے ملک میں چلا دیا، پوری دنیا میں، مطلب پوری دنیا میں چلا دیا. اب صرف ہمیں کرنے والے کی رہبری کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے. جو لوگ جہاں کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنی ہے. جب کرنے کا ارادہ کریں گے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. ورنہ اپنے حالات کو دیکھیں گے تو اسی طرح سے زندگی گزر جائے گی اور آگے کا کام نہیں ہو سکے گا. کام عالمی ہے، اس کی افادیت بھی عالمی ہے. عالم میں اللہ ہدایت پھیلائے گا علم کے ساتھ چلنے سے. ہم جہاں جہاں چلیں گے وہاں وہاں اللہ پاک اس علم کو عام کرے گا اور تقویٰ اور جو پاکیزگی اور جو ایمان، یقین، اعمال کی کیفیت ہے اس کو اللہ ہم جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں زندہ کرے گا. اپنی جگہ پر رہیں گے تو اپنی جگہ پر کام کر سکیں گے.
ایک جگہ پر کام کریں گے، لیکن ہم چلیں گے تو ہزاروں کیا کہ اس سے آگے بڑھ کر لاکھوں جگہ پر ہمارے چلنے سے ہدایت کا کام وجود میں آئے گا. ہدایت کو اللہ پھیلائے گا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن قربانی ہر دور میں شرط ہے. وہی صحابہ کے دور کو جس طرح سے جلال آباد والے نے یعنی تازہ کر دیا، ان اعمال کو انہوں نے زندہ کیا. اللہ پاک نے واقعی ملک میں ہدایت کو عام کر دیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی جو کیفیت نظر آتی ہے وہ وہاں واقعی نظر آتی ہے. پھر وہی دوسرے ملک کی جو کارگزاری ہم نے سنائی، وہاں پر بھی مسلمان ہی ہیں سب، وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، کوئی دوسرا مذہب وہاں نہیں ہے، لیکن وہاں وہ محنت نہیں ہوئی تو وہ ہدایت نہیں پھیلی. اب ہمیں جا کر ہدایت وہاں پر محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ملک سے جا کر محنت کرنی ہوگی. ابھی بھی اب مان لیجیے وہاں پر مدرسہ نہیں ہے، حفظ جتنے سارے مدرسے ہم نے بتائے 4 وہ حفظ کے ہیں، اس میں بچے پڑھ سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں. باقی عالمیت کرنا ہو تو ملک سے باہر جانا پڑے گا. آج بھی ان کو آج بھی ملک سے باہر ہی جانا پڑے گا، اور اتنی استطاعت کوئی رکھتا نہیں ہے، شاید ہی کوئی اتنی استطاعت رکھتا ہو، اتنی استطاعت کوئی نہیں رکھتا. اب رہ کے کوئی تھوڑا سا تعاون کرے، کوئی یہ کرے تو چلے دوسرے ملک سے پڑھ کر وقت لگا کر، کچھ لوگ ہیں سال لگائے ہوئے ماشاءاللہ، 5-7 علماء ہیں سال لگائے ہوئے وہاں پر. اس طرح سے اس لیے ہمت کریں انشاءاللہ کہ جو بھی چھٹی میں جو وقت ہو سکے انشاءاللہ لگائیں گے، کریں گے انشاءاللہ.